بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امامت علی پر نص فرمائی تھی؟ محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہدائے احد کے مزارات پر آتی تھیں اور قبر حمزہ پر بیٹھ کر روتی تھیں۔ ایک دن میں وہاں گیا تو حضرت سیدہ کو میں نے وہاں اشک فشانی کرتے ہوئے پایا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ جب آپ رو چکی تو میں آگے بڑھا اور بی بی پر سلام کر کے عرض کیا، اے سیدۃ النساء، آپ پر سلام، آپ کے رونے کی وجہ سے میرے دل کی شریان پھٹ گئی ہے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا، میرا حق ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گریہ کروں۔ میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی مجھ پر مصیبت ٹوٹی ہے۔ ہائے مجھے ان سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہے۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ شعر پڑھا، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ذکر بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ میرے والد کی جب سے وفات ہوئی ہے ان کے ذکر میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر میں راوی نے عرض کیا کہ اے سیدہ، میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے سینے میں کچھ عرصے سے اضطراب پیدا کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ نے سوال کی اجازت دی تو میں نے عرض کیا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر نص فرمائی تھی؟ حضرت سیدہ نے فرمایا، انتہائی مقام تعجب ہے، کیا تم نے غدیر خم کے دن کو بھلا دیا ہے؟ میں راوی نے عرض کیا، ہمیں حدیث غدیر یاد ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا رسول خدا نے آپ حضرات کو مخصوص کر کے بھی کچھ کہا تھا؟ حضرت سیدہ نے فرمایا، جی ہاں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے والد سے یہ الفاظ سنے تھے، علی وہ بہترین انسان ہے جسے میں تمہارے درمیان اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں، اور وہ میرے بعد امام اور خلیفہ ہے۔ پھر میرے 2 نواسے، اس کے بعد صلب حسین علیہ السلام میں سے 9 امام ہوں گے۔ اگر تم نے ان کی اتباع کی تو تم انہیں ہدایت دہندہ اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو قیامت تک تمہاری صفوں میں اختلاف رہے گا۔ میں راوی نے عرض کیا، سیدہ پھر کیا وجہ ہے کہ خاموش ہو کر علی علیہ السلام کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اے ابو عمر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل الامام مثل الکعبہ تھا، اذا توتی ولا تعتی۔ امام کعبہ کی مانند ہوتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں آتا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدہ نے یہ جملہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی کعبہ کی مانند ہے، کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، یا حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کعبہ علی کی مانند ہے۔ بعد ازاں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خدا کی قسم اگر لوگ حق کو اس کے محور پر باقی رہنے دیتے اور اطاعت رسول کی پیروی کرتے تو خدا کے متعلق 2 افراد کے درمیان بھی اختلاف پیدا نہ ہوتا، اور امت کا یہ اتفاق حسین کے نام فرزند کے ظہور تک قائم رہتا۔ اس کی بجائے لوگوں نے اسے آگے کیا ہے، جسے خدا نے پیچھے رکھا تھا، اور جسے خدا نے آگے رکھا تھا اسے پیچھے کر دیا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی حضرت کو سپرد خاک کیا تو اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی آراء پر عمل کیا۔ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے اس فرمان کو نہیں سنا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سورہ القصص 68۔ تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے، انہی چناؤ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
جی ہاں، یقیناً انہوں نے خدا کے اس فرمان کو سنا ہے، لیکن اس کی حالت وہی ہے جسے خدا نے یوں بیان کیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورہ الحج۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہے ہاتھا، انہوں نے دنیا میں آرزوؤں کو دراز کر دیا اور اپنی موت کو فراموش کر دیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، خدا نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ خدایا، میں اضافے کے بعد نقصان سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ فضائل و مناقب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اے فاطمہ، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ایک دن صبح سویرے اٹھے تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے میرے پدر بزرگوار کو نبوت اور آپ کو وصایت سے مشرف فرمایا، 2 دن سے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر ایثار کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کرتی رہی ہوں، اور آج تو وہ بھی ناممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے مجھے پہلے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے ابو الحسن، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو کسی ایسی چیز کی زحمت دوں جو بظاہر آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تلاش معاش میں گھر سے چلے، کسی سے 1 دینار قرض لیا، پھر بازار گئے تاکہ اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا کچھ سامان خرید کر لے جائیں۔ اتنے میں مقداد بن اسود سے ملاقات ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ کی وجہ سے مقداد کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقداد سے پوچھا، تم اس شدید گرمی میں گھر سے کس لیے نکلے ہو؟ مقداد نے عرض کیا، اے ابو الحسن، میرا حال نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ناممکن ہے، جب تک میں تمہارا حال نہ پوچھ لوں تو میں یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ مقداد نے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دیجئے، میرا حال ناگفتہ بے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم مجھ سے اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ مقداد نے عرض کیا، آپ کا اصرار ہے تو سن لیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے بھائی کو نبوت اور آپ کو وصایت سے نوازا ہے، اس وقت میرے گھر والے فاقہ سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت گھر سے نکلا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی اسی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی قسم آپ نے کھائی بھی ہے، اسی فکر میں گھر سے چلا ہوں اور اس کے لیے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا ہے۔ خیر، اب تم اسے لے کر اپنی حاجت پوری کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے وہ دینار مقداد بن اسود کے حوالے کیا اور خود مسجد نبوی تشریف لے گئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر، عصر اور مغرب ادا کی۔ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے جو صف اول میں تھے اور فرمایا، اے علی، آج شب میں تمہارا مہمان ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام حیران ہوئے کہ اب آپ کو کیا جواب دیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اس بات پر مامور تھے کہ رات کا کھانا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خاموش دیکھ کر فرمایا، اے علی، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دل و جان سے حاضر ہوں، تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اس حالت میں جناب سیدہ کے گھر پہنچے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔